السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وضو توڑنے والی اشیاء کا بیان کا آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے حصے کے اندر اتنی بات کی تھی، پیشاب یا پخانہ سے ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگلی شرمگاہ سے یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جماع اور ہم بستری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اونگ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی جانور کا گوشت کھا کر وضو کرنا بہتر ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ گے آ گئی ہے، انسان کو الٹی آ گئی ہے، اس کے بعد وضو کر لینا بہتر ہے۔ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے سنیے اب دلائل۔ اسی طرح ناقص وضو ہونے میں مرد اور عورت کی شرمگاہ اور قبل و دبر میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسا فرجہ فلیتوضع۔ من مسا، جو کوئی چھوے، کس کو؟ فرجہ، اپنی شرمگاہ کو، فلیتوضع، تو وہ وضو کرے۔ لفظ فرج میں قبل پیشاب کی جگہ اور دبر پخانے کی جگہ دونوں شامل ہیں۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل مس فرجہ فلیتوضع وایما امرأۃ مست فرجہا فلیتوضع۔ ایما رجل مس فرجہ، جو کوئی مرد اپنی شرمگاہ کو چھوئے، فلیتوضع، تو وہ وضو کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَيُّمَا امرأۃ مَسَّ فَرْجَهَا، جو کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے، فَلْيَتَوَضَّعْ، تو وہ بھی وضو کرے۔ محض شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سعودی مجلس افتاء والوں کا یہی فتویٰ ہے کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا وضو توڑنے والی اشیاء میں سے نہیں۔ اسی طرح عورت کا بوسہ لینے یا محض اسے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ ثم خرج الی الصلاۃ ولم یتوضع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کا، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا بوسہ لیا، ثم خرج الی الصلاۃ، اور پھر آپ نکلے نماز کی طرف، ولم یتوضع، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی، حتیٰ کہ آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا دیتے، مجھے پاؤں لگا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا تو آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنا قدم آپ کے قدموں کی اندرونی جانب یعنی اندر والے حصے اپنا آپ کے قدموں کی اندرونی جانب رکھا۔ اس وقت آپ مسجد میں تھے، آپ کے قدم کھڑے تھے، یعنی آپ حالت سجدہ میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب دیکھیں نا کہ محترم حاجی صاحب کتنے ہی یہ لوگ ہیں جن پر میرا رب ناراض ہے اور ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور یقین کریں ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب انسان روئے گا، چلائے گا، پچھتائے گا، مگر اس کا رونا بیکار جائے گا۔ اب یہ ذرا سنیے، یہ آپ کے سامنے یہ میں نے جو کتاب کھولی ہے یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے ایک دن مرنا ہے۔ ایک عام اعلان ہر آن کانوں میں گونجتا سنائی دیتا ہے، کون سا؟ لہو ملک ینادی کل یوم، انسان کے لیے ایک فرشتہ ہے جو روز یہ اعلان کرتا ہے، لہو ملک، اس کے لیے ایک فرشتہ ہے، ینادی جو اعلان کرتا ہے، کل یوم ہر روز اعلان کرتا ہے، لدول الموت، جنوں تم موت کے لیے، وابنوا للخراب، لدول الموت، تم جنوں تم موت کے لیے اور مکان بناؤ، وابنوا للخراب، خراب ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر کے موت کی تیاری میں بابرکاب رکھیں۔ ہاں جی، کیونکہ دیدار الہی اور اخروی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے موت کا پل عبور کرنا با انتہائی کٹھن حالات میں ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے نا تو ملک الموت جان کیسے قبض کرتا ہے۔ اگر آپ یہ حدیثیں سن لیں، ایمان والے بندے کو رات سکون سے نیند نہ آئے۔ اب یہ حدیث ہے نا کہ اماں جی عائشہ نے ایک رات رسول اللہ کو بستر سے غائب پایا، کائنات کے امام نبی، سردار نبی، رحمت للعالمین نبی، صاحب شریعت نبی، ان کی یہ حالت ہے کہ اماں جی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا تو آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدموں کی اندرونی جانب رکھا۔ اس وقت اللہ کے رسول مسجد کے اندر تھے۔ کس کے اندر؟ مسجد کے اندر۔ دیکھا آپ کے قدم کھڑے تھے۔ اس دور میں
بتیاں تو نہیں ہوتی تھی، لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہی تھا. تو دیکھا آپ کے قدم کھڑے تھے، یعنی آپ حالت سجدہ میں، اور یہ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک. یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اور آج ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی نماز کی فکر ہی نہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز، ابن عثیمین اور سعودی کے جو مستقل علماء ہیں نا، جو مفتیان کرام ہیں، انہوں نے مستقل جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ حق بات یہ ہے کہ عورت کو چھونے اور اس طرح اس کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگلی بات، محض شک کی بنا پر وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں. مثال کے طور پر ابھی انسان نے وضو کیا اور پھر اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے یا نہیں. اگر شک ہے نا تو شک کی بنا پر وضو کو دوبارہ لوٹانا نہیں. دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے، فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے، فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا، اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، فیصلہ کرنا پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا ہاں کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. فرمایا آیا کہ پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے. فلا یخرجن من المسجد، وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو پائے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اگر شک کی بنا پر وضو نہیں دوبارہ لٹانا، ہاں اس وقت تک وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک ہوا خارج ہو، یعنی ایستا جس کی آواز نہ ہو، جس کی آواز نہ ہو، اور بدبو گندی ہو جس کو، تو پھر بھی، یا جو آواز کے ساتھ، سمجھ آئی؟ تو اس صورت میں اگر یہ ہوا آواز کے ساتھ خارج ہوئی ہے یا بغیر آواز کے خارج ہوئی ہے، نکلی ہے پیٹ سے، یہ ہوا نکلی ہے، بدبو پھیلی ہے، تو پھر وضو کرنا پڑے گا، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہو شقع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل الیہ انہو یجد الشیء فی الصلاة فقال لا ينفتل او لن ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. ہاں یعنی کہ انہو شقع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. کس چیز کی؟ الرجل الذی یخیل الیہ، کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے انہو یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا وغیرہ نکلتی ہوئی معلوم ہوئی ہے. فقال لا ينفتل اولا، فقال لا ينفتل اولا ينصرف،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے حتی یسمع صوتاً، یہاں تک کہ سن لے آواز، او یجد ریحاً، حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو پالے آ جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں محض کسی چیز کا احساس وضو نہیں توڑتا۔ احساس یعنی بعض بندے ہوتے ہیں نا جن کو وسوسہ کی بیماری ہوتی ہے، تو اس بنا پر وضو، یہ احساس جو ہے وضو نہیں توڑتا، اور نہ ہی کسی کے لیے محض شک کے بنا پر فرض نماز سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ آگ پر پکی ہوئی چیز، حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے کندھے کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور چھری کو پھینک دیا۔ وصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ولم یتوضع، لیکن وضو نہیں کی۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، آگ پر کوئی چیز پک رہی ہے نا تو ہم نے کوئی چیز کھوا لی، اس سے پہلے وضو کی ہے، کہتے ہیں یہ وضو ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو ہمارا کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ ہاں جی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء من ممسۃ النار، آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ترک کر دینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاموں میں سے آخری کام تھا۔ ان احادیث سے وہ تمام احادیث منسوخ ہو چکی ہیں جن میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کا حکم ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے توضؤ مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرو۔ اب یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت اور منسوخ ہو چکی ہے۔ اب کہتے ہیں نا قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہا 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 ہا، اس کو کہتے ہیں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، لیکن شریعت محمدی میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں کہ اس کی کوئی واضح دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں، اور جس روایت سے استدلال کرتے ہوئے قہقہ کو ناقص وضو شمار کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضعیف۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی جس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، آنکھوں میں جیسے آپ کے حاجی صاحب یہاں کندھوں میں تکلیف رہتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی جس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی مسجد میں داخل ہوتے وقت گڑھے میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر حالت نماز میں بہت زیادہ لوگ ہنسنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا من ضحک جو ہنسے ان یعید الوضوء والصلاۃ، وہ وضو کریں اور نماز دہرائیں۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ روایت پایۂ ثبوت تک نہیں پہنچتی، تو یہ روایت ضعیف ہے، لہذا ثابت کیا ہوا قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کہتے ہیں نا یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات عوام میں رائج ہے، لیکن رسول اللہ کے دین میں اگر یہ پائنچا شلوار
टखनों से नीचे भी है तो वुजू नहीं टूटता। किसी भी मुहद्दिस व फ़कीह ने कुतुब हदीस व फ़िक़्ह के तराजुम व अबवाब में इसे नाक़िस वुज़ू शुमार नहीं किया। इस ज़मन में पेश की जाने वाली जितनी भी रिवायात हैं वो सब की सब ज़ईफ़ हैं, जिसमें मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस हाल में नमाज पढ़ते हुए देखा, इसका कपड़ा टखनों से नीचे है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हुक्म दिया, इज़हब जाओ फतवज़्ज़अ, और वुज़ू करो। ये रिवायत ज़ईफ़ है। अल-मिशकात की पहले जिल्द सवा 338, ज़ईफ़ अबू दाऊद के अंदर 124, किताबुस्सलात बाबुल इस्बाल फ़िस्सलात। इसकी सनद में अबू जाफ़र रावी मजहूल है, जैसे कि इमाम मुंज़री और इमाम शौकानी ने इसे गैर मारूफ करार दिया है। मुख्तसर सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 1/224, नियालुल अवतार जिल्द नंबर 3/118। तो मालूम हुआ टखनों से नीचे शलवार लटकाना, पैंचे लटकाना नाक़िस वुज़ू नहीं। ताहम शरीयत में इस गुनाह की सज़ा जो मुकर्रर की है वो बहरहाल से मिल के रहेगी। अब मर्द के लिए हुक्म ये है कि वो शलवार टखनों से ऊपर रखें, औरत के लिए हुक्म है कि वो टखनों से नीचे रखें। अब जो मुज़क्कर मर्द हजरात अपनी शलवार टखनों से ऊपर नहीं रखते, ये बहुत बड़ा गुनाह है और इनको अजाब मिलेगा, अजाब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स को आपने हुक्म इरशाद फरमाया कि भाई ये टखना से ऊपर पैंचा रखा कर। उसने तकब्बुर की वजह से रसूलुल्लाह की बात को नहीं माना, उसने नीचे रखा। तो फिर क्या हुआ, ज़मीन शक हो गई, अल्लाह ने इस बंदे को ज़मीन के अंदर धंसा दिया, तहस नहस कर दिया। तो शलवार टखनों से गिट्टों से ऊपर रखना मर्द के लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। ताहम अगर किसी का पेट मोटा है तो वो नाला बांधता है, जार बांधता है, शलवार बांधता है, इसके बावजूद ऊपर रखने से वो नीचे अगर खिसक आती है तो इससे वुज़ू नहीं टूटता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पेट मोटा था ना, उनकी शलवार नीचे खिसक आती थी तो उनका वुज़ू नहीं टूटा। अच्छा, 3 बातें और रह गईं। खून निकलने से वुज़ू टूट जाता है कि नहीं? अब हमारे यहाँ मशहूर ये है कि टूट जाता है, लेकिन खून निकलने से वुज़ू नहीं टूटता। शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलने से वुज़ू नहीं टूटता। दलील क्या है, हदीस क्या है, सबूत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में उतर कर सहाबा से कहा, आज रात कौन हमारा पहरा देगा? आज रात कौन हमारा पहरा देगा? तो मुहाजिरीन व इंसार में से एक एक आदमी खड़ा हो गया। फिर उन्होंने घाटी के दहाने पर रात गुजारी। उन्होंने रात का वक़्त पहरे के लिए तकसीम कर लिया। लिहाजा मुहाजिर जो था ना वो सो गया और इंसारी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। इंसारी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। अचानक दुश्मन के एक आदमी ने आकर इंसारी को देखा और मौका पाया, मौका पाकर इसे तीर मार दिया। इंसारी ने तीर निकाल दिया, अपनी नमाज जारी रखी। फिर उसने दूसरा तीर मारा तो इंसारी ने फिर
تیر نکال دیا جسم سے، نماز کو جاری رکھا. پھر اس نے تیسری مرتبہ تیر مارا، اس نے تیر نکال کر رکوع و سجدہ کیا اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا. پھر اس نے اپنے ساتھی کو جگایا. جب اس نے اسے ایسی خون کی آلودہ حالت میں دیکھا تو کہا جب پہلی مرتبہ اس نے تمہیں تیر مارا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا، تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس نے کہا میں ایک ایسی سورت تلاوت کر رہا تھا جسے میں نے کاٹنا پسند نہیں کیا. اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس انصاری کی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس آدمی کی نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اچانک دشمن کے ایک آدمی نے آ کر انصاری کو دیکھا اور اسے تیر مار دیا. پہلی مرتبہ انصاری نے تیر نکال دیا اور اپنی نماز جاری رکھی. تو معلوم ہوا انصاری کو 3 مرتبہ تیر لگنے سے اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا. آپ خود اندازہ کریں جسم پر پہلی مرتبہ تیر لگی خون کتنا نکلتا ہے، جسم پر دوسری مرتبہ تیر لگے تو جسم سے خون کتنا نکلتا ہے، تیسری مرتبہ جسم پر تیر کا وار ہو جائے تو جسم سے کتنا خون نکلتا ہے. اس انصاری نے تیر نکالتا رہا، نماز کو جاری رکھا، اس کے باوجود اس انصاری کی نماز نہیں ٹوٹی. تو آج اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی پہرا دے رہا ہے، اسی طرح کوئی دشمن وار کرتا ہے، ہمارے جسم پر خون نکل آتا ہے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹتی، ہماری نماز. تو ثابت کیا ہوا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شوکانی، نواب صدیق حسن خان، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، ان تمام بزرگ علماء کی یہی رائے ہے شرمگاہ کے علاوہ جسم کے جس کسی حصے سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ کم نکلے یا زیادہ نکلے، اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، اب اگلا مسئلہ، آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں. اب مقیم اور مسافر کی مسح کی مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، مقیم جو ہے، رہائشی جو ہے، وہ اس کی مدت ہے 1 دن. یعنی اس نے وضو کر کے وہ جرابیں موزے پہن لے، اس کے بعد ظہر کی نمازاں پر وہ مسح کرے، عصر کی نماز پر مسح کرے، مغرب کی نماز پر، عشاء کی نماز پر، یہ 1 دن مدت ہے مسح کی. مسافر جو ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وضو کر کے جرابیں پہنے، اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھی 3 دن تک وہ مسح کرتا رہے. کیا کرتا رہے؟ مسح کرتا رہے. اس کو جرابیں یا موزے اتارنے کی ضرورت نہیں. اچھا، اب مقیم ہے یا مسافر ہے، اس کی مدت مسح، یعنی مقیم کے لیے، رہائشی کے لیے 1 دن، مسافر کے لیے 3 دن مسح کرنے کا حکم ہے. اب مدت مسح ختم ہو گئی، اب وہ کیا کریں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب مدت اس کی ختم ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس نے اگر مسح کر لیا ہے تو پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نواقص وضو میں، وضو کے نقائص میں سے شمار نہیں کیا. اس لیے جس نے، اچھا ادھر بات سنیں جی، آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے،
آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، تو آپ کو پگڑی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پگڑی کے اوپر سے بھی مسح کر لیتے تھے، پگڑی کے اوپر بھی مسا کر لے. اچھا آج کوئی سبز پگڑی والا ہے، کوئی کالی پگڑی والا، کوئی کس پگڑی والا، کوئی کس پگڑی والا، اور رسول اللہ کے دیوانوں رسول اللہ کی کون سی پگڑیاں تھیں؟ حدیث میں آتا ہے کالے رنگ کی پگڑی تھی، حدیث میں آتا ہے سفید رنگ کی پگڑی تھی. اچھا جس نے پگڑی پر مسح کیا یا موضوع وغیرہ پر مسح کیا ہو تو مسح کی مدت ختم ہونے یا انہیں اتارنے پر دوبارہ وضو کرنے یا سر کا مسح کرنے اور پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام مسلم اور امام نووی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. اچھا اہم مسئلہ، جس بندے کی مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے اس کے لیے وضو کا کیا حکم ہے؟ ہر جتے دن وضو کرے. اب اس نے وضو کیا ہے، ابھی ایک سیکنڈ نہیں گزرا، اس نے آ کر اپنا نماز شروع کی ہے، سبحانک اللہ پڑھ لی ہے، ثنا پڑھ لی ہے، سورۃ فاتحہ شروع کرنے لگا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ کیا کرے؟ وضو کر کے آوے. پھر وضو کر کے آئے، ابھی وضو کر کے ابھی مکمل نہیں پہنچا، پھر اس کے ہوا خارج ہوگی، پھر کیا کریں؟ پھر وہ وضو کریں؟ کیا وہ بار بار پھر وضو ہی کرتا رہے، وضو ہی کرتا رہے؟ پھر تو اس کی نماز تو نہ ہو. جب ایک بندے کا 1 منٹ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سارا دن پھر وضو کرنے پر تلا رہے؟ نہیں، شریعت نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا. شیخ ابن جبارین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے ہمیشہ اور ہر وقت ہوا خارج ہوتی ہو، خواہ وہ مجلس میں ہو یا بستر پر ہو یا بستر پر سوار ہو یا چل رہا ہو، ہاں جی، اور وہ اسے روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو اور روکنے میں مشقت محسوس کرتا ہو تو وہ معذور ہے. مجرد ہوا خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نیا وضو کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اس کے اگر ہوا خارج بھی ہوتی رہی ہے نا، وہ اپنی نماز جاری رکھے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور آخری گزارش، بلا وضو تلاوت قرآن کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور حکم تو یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگائے، بندہ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرے. اگر کوئی انسان بغیر اپنا بلا وضو تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آخری روایت ہے آج کے درس حدیث کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، نبی پاک آرام فرما رہے تھے، جب آپ بیدار ہوئے، جب میرے پیغمبر نے آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے صاف کیا، وَقَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سورۃ آل عمران ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت فرمائی. ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، پھر لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے، ہاں جی، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. اللہ اکبر، اور وضو کیا اور پھر نماز شروع کی. اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے، قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا. معلوم ہوا بے وضو ہونے کے باوجود انسان قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اس حدیث سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور جس میں حالت حدث بھی شامل ہے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا اور جو
جو نواقص سے وضو ہیں، جو اس کا دوسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اللہ سمجھنے پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الفوز یوم القضاء وعیش السعداء ومنزل الشہداء ومرافقۃ الانبیاء والنصر علی الاعداء والصبر علی البلاء۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یا اللہ اہل محلہ کو نمازی بنا۔ یا الہ العالمین جو جتنا شریعت کے احکام بیان کیے اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی بخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔